بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم انشاءاللہ فارم کے بارے میں بات کریں گے کہ فارم کیا ہوتے ہیں۔ فارم ایکچولی آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، جس طرح اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس آپشنز آتے ہیں: لاگ ان فارم، رجسٹریشن فارم، کسٹمر فارم۔ ایکچولی فارمز ہمارے پاس ٹیبل سے ہی بنتے ہیں، اور یہ ٹیبلز کے جو کالم ہے یہ آسانی یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو شو کرتے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے شو کرتے ہیں کہ آپ آسانی سے ان میں انٹریز کر سکتے ہیں، یا آپ ان سے آسانی کے ساتھ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ لاگ ان فارم کو یوز کرتے ہیں تو یہ یہاں پر بھی آپ سے ای میل اور پاسورڈ مانگتا ہے، اور کسی بھی ٹیبل میں اس کو سیو کرتا ہے یا اس کے اندر چیک کرتا ہے۔ تو فارمز کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے کنٹرولز ہوتے ہیں۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو ایک یوزر اپنے لیے یوز کرتا ہے، یا انفارمیشن دینے کے لیے یا انفارمیشن لینے کے لیے۔ یعنی جب آپ بٹن کلک کرتے ہیں تو یہ ایک کنٹرول ہے جو یوزر کلک کرتا ہے اپنے پاسورڈ اور ای میل کو چیک کرنے کے لیے۔ اسی طرح ٹیکسٹ باکسز، جس طرح ای میل کا ٹیکسٹ باکس ہے، پاسورڈ کا ہے، یہ بھی ایک کنٹرول ہے، یعنی اس میں ہم انٹریز کرتے ہیں۔ اسی طرح کسٹمر فارم میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور رجسٹریشن فارم میں بھی آپ کو اس طرح کی جو کنٹرولز ہیں یہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ فارم کو یوز کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ڈیٹا کو کہاں سے لے آتا ہے اور کس طرح آپ کا ڈیٹا کسی جگہ پر سیو کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فارم جو ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہے یا آپ اس میں جو ڈیٹا دے رہے ہیں، یہ ایکچولی اس کے پیچھے بھی ایک ٹیبل ہوتا ہے جس میں آپ اس کو سیو کرتے ہیں، یا یہ فارم آپ کو اسی سے ڈیٹا دکھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ٹیبل ہے جس میں کالم آئی ڈی، نیم، ایڈریس وغیرہ ہے، اور اگر آپ اس کا فارم دیکھتے ہیں تو فارم میں بھی یہی کالمز ریپیٹ ہو چکے ہیں، وہی انفارمیشن ہے، لیکن دونوں کا جو ڈسپلے ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی اگر اس وقت آپ دیکھتے ہیں تو فارم میں ہم آسانی کے ساتھ ڈیٹا کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آپ فارم یوز کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ٹیبل سے بنتے ہیں، یعنی یہ وہی ٹیبلز کے کالم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن اس کا جو ڈسپلے ہے یا جو دکھانے کا طریقہ ہے وہ ٹیبل سے چینج ہے۔ تو فارم کے اندر آپ مختلف کنٹرولز یوز کرتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ٹیکسٹ باکسز، لیبلز، بٹنز، کامبو باکس، امیجز، لسٹ باکس، یہ مختلف قسم کے کنٹرولز ہیں جس کی مدد سے ہم یا تو یوزر سے ڈیٹا لیتے ہیں یا یوزر کو ڈیٹا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام کنٹرولز کو یا ان میں سے بعض کنٹرولز کو ہم انشاءاللہ اپنے اس پروجیکٹ میں کور کریں گے، اور ان کا جو استعمال ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی ان تمام چیزوں کے پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جاتے ہیں اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو ٹیبل ہے ان سے فارم بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم فارمز کی طرف آتے ہیں اور فارمز بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فارمز میں ہم کام کس طرح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فارم بنانے کے لیے آپ نے کریٹ کے ٹیب پر آنا ہے، اور یہاں پر جس ٹیبل کا آپ فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹیبل کو ہم یہاں سے پہلے سلیکٹ کریں گے۔ یعنی اگر میں اس وقت ڈاکٹر کے لیے فارم بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا، اور پھر اس کو تھوڑا زوم میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہاں پر کریٹ ٹیب پر آنے کے بعد آپ نے پھر فارم کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو جب آپ فارم کے اوپر کلک کریں گے تو ایکسس آپ کے لیے آٹومیٹکلی اس طرح کا ایک فارم بنا لے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو بٹنز وغیرہ اور یہاں پر وہ لسٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آئیں گے کہ یہاں پر بٹنز کس طرح بنائیں گے اور اس ایڈریس وغیرہ کو لسٹ میں کیسے تبدیل کریں گے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت ہم فارم ویو میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ فارم میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس ویو کے بٹن پر آنا ہے، اور یہاں پر جو نیچے ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس 3 آپشنز آ جائیں گے، یعنی فارم ویو، لے آؤٹ ویو اینڈ ڈیزائن ویو۔ یعنی اگر آپ اس میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یا تو لے آؤٹ ویو کو یوز کرنا ہے یا ڈیزائن ویو کو یوز کرنا ہے۔ ہم بائی ڈیفالٹ یہاں پر لے آؤٹ ویو کو ہی یوز کریں گے، تو میں یہاں پر اس کو کلک کرتا ہوں،
اس کے کلک کرنے کے بعد آپ ابھی ایڈٹ موڈ میں آ چکے ہیں، یعنی ایڈٹ موڈ کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں، بٹنز بھی ڈال سکتے ہیں اور مختلف چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بٹن ڈالنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر بہت سارے کنٹرولز ہیں اور ہر ایک کنٹرول کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ تو بٹن کے کا استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ماؤس یہاں اس آئیکن پر لے آئیں گے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک بٹن ہے۔ سمپلی آپ یہاں پر اس کو کلک کریں اور نیچے آئیں اور بالکل جو نیچے والا حصہ ہے یہاں پر جب یہ اس طرح لائن کی شکل آپ کو بتا رہا ہے کہ یعنی ابھی آپ جو بٹن بنا رہے ہیں تو یہ یہاں پر لگ جائے گا، تو سمپلی آپ بالکل اس ٹیپ کے نیچے آ جائیں اور یہاں پر کلک کریں۔ جب آپ یہاں پر اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس ونڈو میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ اس بٹن کے اوپر کون سا کمانڈ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس بٹن کو کلک کرنے کے بعد نیو ریکارڈ کو لے آنا چاہتا ہوں۔ نیو ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے یہ تمام چیزیں خالی ہو جائیں گی اور میں کسی بھی نئے ڈاکٹر کی جو انٹریز ہے وہ یہاں پر ٹائپ کروں گا۔ تو ابھی آپ ریکارڈ کو نیو کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے ریکارڈ آپریشنز پر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریکارڈ آپریشنز میں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، یعنی نیو ریکارڈ کو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو یا کسی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو، اسی طرح پرنٹ، سیو، انڈو وغیرہ یہ تمام ہوتے ہیں۔ ریکارڈ آپریشن میں سرچ وغیرہ، گو ٹو فرسٹ ریکارڈ، لاسٹ ریکارڈ وغیرہ اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں نیو ریکارڈ چاہتا ہوں تو سمپلی میں ریکارڈ آپریشنز پر آتا ہوں اور یہاں پر ایڈ نیو ریکارڈ کا جو آپشن ہے اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سمپلی نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے۔ یہاں پر یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو بٹن آپ بنانے والے ہو اس کے اوپر آپ پکچر لگانا چاہتے ہو، یعنی پکچر اس کے اوپر اس طرح آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کیا آپ اس پر ٹیکسٹ لگانا چاہتے ہو تو اوپر والا ٹیکسٹ کا آپشن کلک کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بٹن کے اوپر تصویر کے بجائے ٹیکسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں ٹیکسٹ کو ہی سلیکٹ کرتا ہوں اور ایڈ ریکارڈ کے بجائے میں لکھتا ہوں نیو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بٹن جو بنے گا تو وہ بھی اس شیپ پہ ہی بنے گا، اس کے اوپر نیو لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کریں گے اور نیکسٹ کرنے کے بعد پھر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی آپ بٹن کو کون سا نام دینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہو لیکن سمپلی اس وقت آپ اس کو سمپلی فنش کر دیں۔ جب آپ اس کو فنش کریں گے تو آپ کے جہاں پر آپ نے کلک کیا تھا سیم اسی کے نیچے آپ کا ایک بٹن بن جائے گا جس کا نام نیو ہوگا۔ ابھی اس بٹن کو چیک کرنے کے لیے آپ نے وہی طریقہ کار یوز کرنا ہے کہ اوپر جا کر ویو میں لے آؤٹ فارم ویو کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی یہ ایک قسم کا رن ہے جو آپ کو ایکچولی بتاتا ہے کہ ابھی آپ کا جو بٹن بن چکا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوگا۔ تو ابھی اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا بٹن بن چکا ہے۔ جب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ تمام فیلڈز خالی ہو جائیں گی اور آپ نئے ڈاکٹر کی انٹریز دے سکیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک بٹن۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نیو ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس کو سیو بھی کریں گے تو ہم ایک اور بٹن بنائیں گے جس کو ہم سیو کے لیے یوز کریں گے۔ تو ابھی دوبارہ ہم ویوز پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر لے آؤٹ ویو کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سمپلی اسی طریقے کے مطابق ہم یہاں پر بٹن کو کلک کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم اس بٹن کے نیچے آ کر کلک کریں گے۔ اب آپ کلک کریں گے تو سیم وہی آپشنز آپ کے پاس دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اس آپشنز میں آپ نے سمپلی ریکارڈ آپریشنز کو کلک کرنا ہے اور اس دفعہ آپ سیو ریکارڈ کریں گے، یعنی جو نیو ریکارڈ آپ نے ابھی ڈالا ہے اس کو آپ سیو کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے موجودہ کسی ریکارڈ میں چینجز کی ہے تو وہ بھی آپ اس بٹن کے تھرو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نیکسٹ کر دیں، دوبارہ آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کر دیں اور اس میں سمپلی سیو ریکارڈ کے بجائے سیو کر دیں، سمپلی نیکسٹ اور فنش۔ ابھی دوبارہ آپ نے یہاں پر فارم ویو کی طرف آنا ہے، اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ کے دو بٹنز بن چکے ہیں، یعنی اگر میں اس وقت اس موجودہ ریکارڈ میں چینجز کرتا ہوں، اس نمبر میں سمپلی 333 وغیرہ لگا لیتا ہوں تو میں اب اس کو اس سیو بٹن کی مدد سے سیو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ احمد کا جو سیل نمبر ہے وہ مکمل 33 ہو چکا ہے۔ اگر میں ریکارڈ پر آگے جاتا ہوں اور پھر پیچھے آتا ہوں تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جو چینجز ہم نے کی تھی وہ سیو ہو چکی ہے۔ تو اس وقت ہم نے دو ریکارڈز کو سیو کر لیا ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ چیز کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نیو کو کلک کرتے ہیں اور کسی بھی بندے کا جو ایڈریس لکھتے ہیں، یعنی میں لکھتا ہوں کہ اکبر
اکبر کے بجائے میں لکھتا ہوں کہ اسرار، اور اس کا ایڈریس کوہاٹ ہے، سیل نمبر وغیرہ یہ ہے، اسپیشلائزیشن اس کی جو ہے وہ مطلب کڈنی ہے یا ہارٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اور فوٹو اس کا یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ ہے کہ آپ بار بار ایڈریس کو لکھ رہے ہیں، کوہاٹ کو، ہارٹ کو، اور بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ کوہاٹ کو ایک سپیلنگ اس کا لکھ لیتا ہے، کوئی دوسرا لکھتا ہے، اسی طرح اسپیشلائزیشن میں بھی ہم غلطیاں وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے آسان چیز یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ کو یوز کریں، اس طرح بھی آپ کو نظر آ بھی رہا ہے کہ یہاں پر اگر ہم ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں سلیکشن کریں تو ہمارے لیے یہ ٹائپ کرنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیم وغیرہ تو ہم ویسے بھی ٹائپ کریں گے کیونکہ وہ ہر ایک بندے کا چینج ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر نیم کو وہی ٹیکسٹ باکس کی شکل میں چھوڑیں گے، لیکن جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ وہی مطلب بار بار لکھتے ہو، جس طرح ایڈریس 2-3 بندوں کا 4 سدہ ہو سکتا ہے یا پشاور ہو سکتا ہے، تو دوبارہ پشاور لکھنا اور وہاں پر 4 سدہ لکھنا، اس کے بجائے اگر ہم لسٹ ہمارے پاس اور ہم اس میں سلیکشن کریں تو وہ بہت ہی آسان ہوگا۔ تو ابھی ہمارا نیکسٹ جو کام ہوگا وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیکسٹ باکس کے بجائے سمپلی یہاں پر ایک لسٹ بنانا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، آپ نے دوبارہ ویو میں آ کر لے آؤٹ ویو کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس دفعہ آپ نے اس ایڈریس والے ٹیکسٹ باکس کو کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ، یا آپ یہاں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو ایڈریس کا خانہ ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے، اوپر جا کر کامبو باکس کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی کامبو باکس ہمارے پاس اس طرح کا ایک کنٹرول ہے جو ہم لسٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے سمپلی ایڈریس کی جگہ پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح کی ایک ونڈو آئے گی، لیکن آپ نے سمپلی اس کو کینسل کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ابھی پراپرٹیز کی طرف آنا ہے۔ پراپرٹیز کا مطلب کیا ہے، یعنی جب بھی آپ کسی کنٹرول کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کنٹرول کے اپنے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، یعنی اس کا نیم، اس کے اندر ٹیکسٹ، اور اس کا جو کرنٹ سلیکٹڈ آئٹم ہے وہ چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی نام وغیرہ لکھنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے پراپرٹیز میں آتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں چینج کرنی ہے، جس طرح ابھی یہ جو لیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بجائے ہم نے ایڈریس لکھنا ہے، تو ابھی آپ ایڈریس کہاں سے لکھیں گے، تو یہاں ہم پراپرٹیز کا استعمال کرتے ہیں، اور پراپرٹیز آپ کو یہاں سے مل سکیں گی۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مکمل ایک پراپرٹی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس طرح۔ تو ابھی مثال کے طور پر میں کامبو 32 کے بجائے یہاں پر ایڈریس لکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے کلک کرنا ہے، پھر یہاں پر آ کر پراپرٹیز شیٹ میں سمپلی یہاں پر بہت سارے ٹیبس ہیں، فارمیٹ، ڈیٹا، ایونٹ، ادر، آل، اس میں آپ نے فارمیٹ ٹیب کو سلیکٹ کرنا ہے، اور کیپشن کا جو جگہ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کامبو 32، اس کو مٹانا ہے، اور جو بھی ٹیکسٹ آپ وہاں پر لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں، یعنی میں لکھنا چاہتا ہوں ایڈریس، تو میں یہاں پر ایڈریس لکھوں گا، ٹھیک۔ ابھی جب میں نے ایڈریس لکھ لیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی کامبو 32 ختم ہو چکا ہے، اور یہاں پر سمپلی ایڈریس لکھا گیا ہے۔ ابھی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، اس جو کامبو باکس ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے لسٹ میں تبدیل کرنا ہے، لیکن لسٹ میں آپ اس کو ڈائریکٹلی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ٹیبل میں کسی بھی چیز کا لسٹ بنانا چاہتے ہیں، یعنی اگر میں ایڈریس کا لسٹ بنانا چاہتا ہوں، اسپیشلائزیشن کا لسٹ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے علیحدہ ایک ٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ ایڈریس کے لیے لسٹ بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈریس کے نام پر ایک ٹیبل بنانا ہے۔ تو ٹیبل کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے دوبارہ کریٹ بنانا ہے، اور یہاں پر ٹیبل ڈیزائن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس فیلڈ سمپلی ایک ہوگا، اس کو ہم نیم کہیں گے، اور اس کو شارٹ ٹیکسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ اس کو سیو کر دیں۔ اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کو نام دے دیں تو آپ سمپلی اس کو ایڈریس کا نام دے دیں، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کو کوئی پرائمری کی اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم کوئی بھی پرائمری کی نہیں لگانا چاہتے، سمپلی آپ اس کو سیو کر دیں اور اس کو کلوز کر دیں، ٹھیک۔ تو ابھی آپ کے ٹیبل کے سیکشن میں ایک اور ٹیبل آ چکا ہے جس کا نام کیا ہے ایڈریس ہے۔ ابھی آپ اس کو اوپر ڈبل کلک کریں اور نیم میں مختلف ایڈریسز ٹائپ کر دیں، جس طرح میں لکھتا ہوں کہ پشاور اسلام آباد 4 کوہاٹ کراچی ملتان وغیرہ، میں نے بس یہ نام دے دیے ہے۔ ابھی آپ اس کو سمپلی سیو کر دیں تو یہ تمام انٹریز آپ کے ٹیبل میں سیو ہو چکی ہیں، یعنی اگر آپ اس کو اس وقت اوپن کر دیں تو ایڈریس کے نیم والے خانے میں یہ تمام چیزیں سیو ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ اس کو کلوز کر دیں اور دوبارہ ہم ابھی وہی اپنے فارم کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس ایڈریس والے ٹیبل کو یہاں پر سیٹ کرنا ہے، یعنی تمام جو ایڈریسز ہم نے یہاں پر دی ہیں وہ تمام کا لسٹ یہاں پر آئے گا۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، سمپلی ڈیٹا کے ٹیب پر چلا جانا ہے۔ سب سے پہلے کامبو باکس کو کلک کرنا ہے، پھر یہاں پر آ کر آپ نے ڈیٹا ٹیب کو کلک کرنا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کنٹرول سورس میں یہاں پر پہلے کیا دینا ہے، ایڈریس سلیکٹ کرنا ہے، یعنی آپ اس وقت ایک چیز کو بتا رہے ہو کہ میں اس ڈاکٹر کے ٹیبل میں اس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ایڈریس کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈریس سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر یہ آپ سے کہے گا کہ آپ اس کو ڈیٹا کہاں سے دو گے، رو سورس، آپ اس کو ڈیٹا کہاں سے دو گے۔ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ساتھ میں یہ جو 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس کو یہاں کلک کریں گے اور آپ اس کو بتا دیں کہ میں ڈیٹا کے لیے یہاں پر سمپلی ایڈریس کا ٹیبل یوز کروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس میں آپ نے ٹیبلز کے حصے میں ایڈریس کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کو ایڈریس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم ایڈریس کو ہی سلیکٹ کریں گے اور سمپلی اس کو کلوز کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ کر جو سلیکشن ہے فیلڈ میں اس میں سمپلی نیم کو ہی سلیکٹ کر دیں، یعنی ہمیں صرف اس ٹیبل سے نیم ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے SQL کوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کچھ یوں ہوگا، ایڈریس ڈاٹ نیم، یعنی ہمیں صرف نیم چاہیے فرام ایڈریس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو اگر آپ رن کریں گے تو آپ کے سامنے نیم ہی آئے گا، سمپلی آپ اس کو کلوز کر دیں اور یس کر دیں۔ جب آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو کامبو باکس ہے اس میں تمام چیزیں آ چکی ہیں، یعنی دوبارہ اگر میں فارم ویو پر چلا جاتا ہوں تو اس دفعہ میں یہاں سے آسانی کے ساتھ کسی بھی ایڈریس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جہاں پر بھی آپ کو لسٹ چاہیے وہاں پر آپ نے یہی طریقہ کرنا ہے۔ ابھی ہم اسپیشلائزیشن کی طرف آتے ہیں اور اسپیشلائزیشن میں بھی ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہم لسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو لسٹ بنانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹیبل بنانا ہے۔ دوبارہ آپ نے سمپلی کریٹ پر آنا ہے، پھر ٹیبل ڈیزائن میں وہی آپ نے نیم لکھنا ہے، پھر اس کو آپ سیو کر دیں اور اس دفعہ آپ دیں اسپیشلائزیشن، اوکے، اور کوئی بھی پرائمری کی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سیو کر دیں، کلوز کر دیں۔ ابھی اسپیشلائزیشن کا جو ٹیبل ہے وہ بن چکا ہے، آپ اس کے اندر بھی مختلف قسم کے اسپیشلائزیشن انٹر کریں، یعنی کڈنی ہو گیا، اس کے بعد ہارٹ، اسکن، آئی وغیرہ، میں نے یہ چند دے دیے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو آپ سیو کر دیں اور کلوز کر دیں۔ ابھی آپ فارم کی جس جگہ پر آپ نے اسپیشلائزیشن لکھنا ہے وہ ٹیکسٹ باکس آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ لے آؤٹ ٹیب پر آئیں گے۔ لے آؤٹ ٹیب پر آنے کے بعد آپ نے پھر سمپلی اس اسپیشلائزیشن کا جو ٹیکسٹ باکس ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سمپلی ڈیلیٹ کا آپشن کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ آپ نے وہی طریقہ ہے
یہ کامبو باکس کو اسی جگہ پر لے آنا ہے، یعنی اس کو کلک کرے اور وہاں پر کلک کرے گا، اس کو کینسل کرے۔ سب سے پہلے آپ نے کامبو 42 کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر فارمیٹ ٹیب پر آنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر لکھنا ہے اسپیشلائزیشن۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس کے لیبل پر کیا لکھا جائے گا؟ اسپیشلائزیشن۔ نیکسٹ آپ نے کامبو باکس کو کلک کرنا ہے، ابھی ہم اس میں اسپیشلائزیشن کا ٹیبل ڈالنا چاہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کا ٹیبل ابھی یہاں پر ہم شو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اس کو سب سے پہلے کلک کرنا ہے، پھر ڈیٹا فیلڈ میں آ کر آپ نے کنٹرول سورس میں اسپیشلائزیشن کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ مین ٹیبل میں اس کو اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رو سورس میں آپ نے ان 3 ڈاٹس کو کلک کرنا ہے کہ کون سا ٹیبل، کون سی کوئری آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس 3 ڈاٹس کو کلک کریں گے۔ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کون سے ٹیبل کو یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس دفعہ اسپیشلائزیشن کو کلک کریں گے اور سمپلی ایڈ کلک کریں گے اور پھر کلوز۔ ابھی یہ ٹیبل آپ کا کوئری میں انسرٹ ہو چکا ہے، تو سمپلی یہاں پر ہم نیم کا حصہ سلیکٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں صرف یہ کالم چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کلوز کرنا ہے، اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس کو آپ یس کر دیں۔ تو ابھی آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ لسٹ جو اسپیشلائزیشن کا ٹیبل ہے یہ یہاں پر شفٹ ہو چکا ہے۔ سمپلی آپ نیکسٹ فارم ویو کو کلک کریں۔ تو ابھی آپ اگر کسی بھی نئے پیشنٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس، یعنی میں لکھتا ہوں کہ اس کا نیم میں لکھتا ہوں کہ خان، اور اس کا ایڈریس اگر میں دینا چاہتا ہوں تو بغیر ٹائپنگ کے میں یہاں سے اس لسٹ کو سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کوہاٹ کا ہے تو آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں، کلک کر سکتے ہیں۔ سیل فون کا نمبر جو بھی ہو۔ اسی طرح اسپیشلائزیشن کے لیے بھی آپ نے ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی آپ یہاں سے سلیکشن کریں۔ مثال کے طور پر یہ اسکن کا ہے یا آئی کا ہے تو آپ اس کو کلک کریں، اور فوٹو کے لیے ہم انشاءاللہ پھر نئی طریقہ سیکھیں گے۔ سمپلی اس کو سیو کر دیں۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ریکارڈ سیو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ریکارڈ 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ سمپلی یہاں پر سیو ہو چکا ہے، جو ہم نے لسٹنگ کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں ایک اور کویشچن بھی ہوگا، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے علاقے کا ہے جس کا ایڈریس یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کا ایڈریس وزیرستان کا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا نام تو یہاں پر نہیں ہے، تو آپ اس کو کس طرح یہاں پر لیں گے؟ تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے جو ٹیبل اس کے لیے بنایا ہے ایڈریس کا، اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر ایک اور نام دے دیں، جس طرح میں لکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں۔ اگر اس وقت ہاں، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلوز کرنا ہے، اس فارم کو دوبارہ، اس کو ابھی فارم کو آپ سیو کریں، ٹھیک ہے۔ اور کس نام سے؟ ڈاکٹر کے نام پر یا ڈاکٹر فارم کے نام پر آپ اس کو سیو کر دیں، اوکے کریں۔ اگر میں ڈاکٹر فارم کو ابھی کھولتا ہوں تو اس میں نیا جو ایڈریس ہے وزیرستان کا وہ بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سیم طریقہ اگر آپ پیشنٹ کے لیے فارم بنانا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے، آپ نے پیشنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، دوبارہ کریٹ ٹیب پر آنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سمپلی فارم کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک فارم بنا لے گا۔ وہی طریقہ ہے بٹن لگانے کا، آپ نے سب سے پہلے لے آؤٹ ٹیب پر آنا ہے، پھر یہاں پر بٹن لگانے کے بعد کلک کریں اور ریکارڈ میں سے نیو کا یا ایڈ نیو کا ریکارڈ آپشن ہے وہ سلیکٹ کریں، پھر ٹیکسٹ میں سے آپ نیو کلک کریں اور فنش کر دیں۔ اسی طرح دوسرا بٹن بھی آپ ڈال سکتے ہو سیو کا، ریکارڈ آپریشن میں سیو کلک کریں، نیکسٹ کریں، پھر ٹیکسٹ، اور اس طرح آپ کا جو سیو بٹن ہے پیشنٹ فارم کے لیے وہ بھی بن چکا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ایڈریس میں وہی طریقہ کار ہے، اگر آپ یہاں پر بھی ایڈریس کو لسٹ کے طور میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں اور ڈیلیٹ کا آپشن کلک کریں۔
پھر یہاں سے آپ نے کامبو باکس کو کلک کرنا ہے اس جگہ پر جہاں پر آپ نے ٹیکسٹ باکس کو ڈیلیٹ کیا ہے، اس کو کینسل کر دے اور سمپلی کامبو باکس 32 کے بجائے آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ آپ نے کامبو باکس کو کلک کرنا ہے اور اس دفعہ آپ نے ڈیٹا کے سیکشن پر آنا ہے اور کنٹرول سورس میں آپ نے ایڈریس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سمپلی رو سورس میں آپ 3 ڈاٹس کو کلک کریں گے۔ وہی طریقہ ہے کہ آپ ایڈریس کو ایڈ کریں گے اور کلوز کریں گے۔ پھر فیلڈ میں کیونکہ آپ کا ایڈریس کا ٹیبل ایڈ ہو چکا ہے تو فیلڈ میں سے صرف آپ نے نیم کو ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو آپ کلوز کر دیں، یس کر دیں۔ ابھی جب آپ فارم ویو پر آ جاتے ہیں تو آپ کا ایک لسٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی تمام ایڈریسز آ چکے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے یہاں پر ڈیزیز کا جو خانہ ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پر بھی وہی جو بیماریاں ہیں وہ بھی تقریباً بعض پیشنٹس کی سیم ہو سکتی ہیں، تو بجائے کہ ہم ٹائپنگ کریں ہم اس کے لیے بھی ایک لسٹ بنائیں گے۔ تو ابھی آپ ڈیزیز کے لیے لسٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ نے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے کہ ڈیزیز کے نام پر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے۔ تو آپ کریٹ کے ٹیب پر چلے جائیں گے اور وہاں پر ڈیزائن ٹیبل، پھر یہاں پر وہی طریقہ ہے نیم، اوکے، سیو کر دیں اور ٹیبل کو ڈیزیز کا نام دے دیں اور اوکے کر دیں اور کوئی بھی پرائمری کی انٹر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو کلوز کر دیں۔ ابھی آپ ڈیزیز ٹیبل کو اوپن کر دیں اور ان میں چند بیماریوں کے نام دے دیں، جس طرح میں لکھتا ہوں کہ فلو، پھر میں کہتا ہوں کہ کینسر، کورونا، بس 2-3 نام میں نے دے دیا، ابھی میرے ذہن میں اور نہیں آ رہا تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ ہاں، نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی وہی طریقہ ہے کہ آپ نے لے آؤٹ ویو میں آنا ہے اور یہاں پر کرونا کا جو آپشن ہے یعنی ڈیزیز کا، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کر دیا۔ ابھی آپ اوپر سے کامبو باکس کو کلک کریں اور سمپلی ایڈ کر دیں، اس کو آپ کینسل کر دیں۔ یہاں پر اس لسٹ کو جو کامبو باکس 40 ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے کامبو باکس کو کلک کرنا ہے، سمپلی آپ یہاں پر ڈیٹا فارم میں ڈیٹا ٹیب میں آ جائیں اور یہاں پر ڈیزیز کو سلیکٹ کریں کیونکہ ہم اس کو ڈیزیز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ رو سورس پر آ جائے اور یہاں پر 3 ڈاٹس کو کلک کریں اور اس دفعہ آپ نے ڈیزیز کو کلک کرنا ہے کیونکہ آپ ڈیزیز کا لسٹ لے آنا چاہتے ہیں، تو ڈیزیز کا ٹیبل سلیکٹ کریں گے اور 8 کلوز کر دیں۔ تبھی یہ آ چکا ہے۔ سمپلی وہی طریقہ ہے، فیلڈ میں سے آپ نے نیم سلیکٹ کرنا ہے، پھر اس کو کلوز کر دیں اور یس کر دیں۔ ابھی اگر آپ فارم ویو پر چلے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لسٹ ہوگا ڈیزیز کا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ ایڈریس کا لسٹ بھی پیشنٹ میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ فارم بنانے کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اس میں فارم بنانے کا طریقہ سیکھ لیا کہ فارم کس طرح ہم بناتے ہیں، پھر ہم نے مزید اس میں کامبو باکس کا طریقہ بھی سیکھ لیا کہ ہم اس میں لسٹ کس طرح پرووائڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فوٹو کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح فوٹو کو ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم سرچ وغیرہ کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کسی پیشنٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے سرچ کریں گے۔